کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خلیجی ریاستوں میں کنگڈمز کی ضرورت پڑ گئی، لیکن عرب سپرنگ کے بعد اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کنگڈم سے چھٹکارا پایا جا رہا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست کس طرح اپنا رخ بدلے گی؟ ہاں، اس سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اس خطے کی اہمیت۔ مڈل ایسٹ کو اس لیے مڈل ایسٹ کہا جا رہا تھا، ایک زمانے میں سمجھا تھا دنیا کا یہ سینٹر ہے، اور سینٹر اس کا جو ہے وہ شام ہے، یعنی کہ جس کو شام، وہ شام جس کو جغرافیہ بدلتا رہا ہے ہسٹری میں، اور جو پہلی جب خلافت کے بعد جو پہلی ایمپائر ہوئی اس کا ہیڈ کوارٹرز ڈماسکس میں تھا، امیدز، یعنی جو پہلی مسلمانوں کی عقیدت ساری دنیا کے جو مسلمان تھے، جو ان کی وہ عقیدت تھی وہ دمشق ڈماسکس کے ساتھ تھی، امید سلطنت کے ساتھ۔ امید کے بعد ایبسائڈز آئے تو سینٹر آف پاور بدلا شام سے عراق۔ تو یہ جو خطہ ہے یہ ساری دنیا میں اس کے اثر ہوں گے، کوئی چھوٹا موٹا یہ واقعہ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو عرب سپرنگ کے بعد معاملات شروع ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اٹ از ٹو ارلی کہ اس وقت پریڈکٹ کرنا، کیونکہ اس وقت مختلف ممالک کے مختلف انٹرسٹ ہیں، لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ سٹننگ ڈیولپمنٹ ہے، جس تیزی میں یہ ہوا ہے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ امریکہ نہ ترکی، کیونکہ کل پرسوں تک ترکی کے صدر کی کوشش تھی کہ ان کو ہوش کے ناخن دلائے جائیں، ان کو کہا جائے حافظ الاسد، ان کو بشر الاسد کو، کہ آپ اب جس کو کہا جاتا ہے استانا پروسیس اس کی طرف آئیں۔ استانا پروسیس کا مقصد یہ تھا کہ، اور اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو بہت سی سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوئیں تو ان کا مقصد 2011 کے بعد جو سول وار ختم ہوئی ہے وہ یہ تھا اس کو یونائٹ کرنا، لیکن اس میں ہوا یہ کہ جب روس کی اور ایران کی اور ان کو بہت زیادہ مدد ملی تو انہوں نے، حالانکہ جو ایک سٹیج پہ ان کو عرب ریاستوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا 3-4 سال قبل کہ ان کو بلایا جانے لگا عرب لیگ کی میٹنگز میں، تو یہ سمجھا گیا کہ جی یہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں تو اب کچھ میلو ہوں گے۔ ہوا یہ کہ اس کا اپوزٹ امپیکٹ ہو گیا، ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جہاں سے مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ بھی ٹل گیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، انہوں نے ایک میجر مس کیلکولیشن کی ہے، لیکن جو سپیڈ ہے وہ اس لیے سٹننگ ہے کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس طرح افغان نیشنل آرمی دیکھتے دیکھتے ایسے غائب ہوئی جیسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، گدھے کے سر سے سینگ۔ ہمارے سامنے افغان نیشنل آرمی کا جو حشر ہوا ہے، کیا ہوا؟ ہوتا ہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں شروع کی پروسیس میں، ان کا کمپیریزن کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو رجیم تھی اشرف غنی کی ڈی لیجیٹمائز ہونے لگی، اس کے بعد ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ مجھے تنخواہیں بھی نہیں ملیں گی اگر امریکہ نے ہاتھ ہٹا لیا۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ روس اپنی ایشوز میں انوالو ہو گیا، ایران کو میجر دھکا لگا، حزب اللہ کے جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں، خاص طور پہ وہ جو واکی ٹاکی انسیڈنٹس ہے ان کی لیڈرشپ بھی وائپ آؤٹ کر دی انہوں نے، اسرائیلیوں نے۔ تو اس ساری سچویشن رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جو کنیکشن تھا لبنان کے ساتھ وایا شام وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب اگر اسرائیل کا، اگر شام کا کوئی اس کا ایران کا انٹرسٹ ہوگا تو عراقی شیعوں کے ذریعے ہوگا، جہاں کہ کچھ ان کی ہیں وہ اس قسم کی تنظیمیں جو کہ یہ، لیکن وہ خلا پر نہیں کر سکتی۔ ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ جس کو ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ استانا پروسیس ہے، جس سیکورٹی کاؤنسل بھی کوشش کی تھی۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو ریاستیں ہیں گلف کی، ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور ضرورت ہوگی پیسے کی۔ شام میں اتنی دنیا میں ریفیوجیز پہلے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو یہ تو میجر ری سیٹلمنٹ ایفرٹ ہے۔ جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو HTS حیات، یہ تحریر الشام کے جو لیڈر ہیں، ان کا جو بیان آیا ہے جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے ریپیٹڈلی، ایک تو انہوں نے ایک بڑی سینسبل بات کی ہے کہ مائنورٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ لگتا ہے کہ انہوں نے عراق اور افغانستان سے سبق سیکھ لیا ہے، پہلے وہ اس میں انوالوڈ تھے، عراق میں بھی وہ ISIL کے حصہ رہے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا عراق میں کتنی تباہی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا ہے افغانستان کا کیا حشر ہو گیا ہے، اور جو یہاں اب میجر ڈیولپمنٹ ایفرٹ ہے
اس میں دنیا کو، یورپین یونین کو، امریکہ کرے نہ کرے انڈر ٹرمپ، یورپین یونین اور جو امیر ریاستیں ہیں گلف کی، ان سب کو مل کے اور یونائٹڈ نیشنز کو کرنا پڑے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو ایک ابھی تک مجھے اچھا ایک اشارہ ملا ہے، اومن ملا ہے، کہ ان کے جو لیڈر ہیں، حالانکہ ان کا شروع میں القاعدہ سے تعلق تھا، پھر وہ اسلامک اسٹیٹ جو تھی ISIL اس کے ساتھ بھی تھا، لیکن انہیں آپ نے 2016 میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے ان کے ساتھ۔ دس از اے ویری گڈ تھنگ، اور انہوں نے کچھ سیکھا ہے۔ اب جو بھی اس علاقے کے دوست ہیں اور جو چاہتے ہیں، دوست سے کیا مراد ہے؟ انسانی بنیادوں پر، میں شیعہ سنی کی بات کر ہی نہیں رہا، میں تو بات کر رہا ہوں انسانی بنیادوں پر، جو چاہتے ہیں بچوں کا قتل عام بند ہو، اب یہ علاقہ سیٹل ہو جائے۔ ساری دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو ایک ایفرٹ ہوئی ہے، جو پرائم منسٹر آف سیریا نے آفر کیا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں، جو موجودہ جن کو ریبلز کہا جا رہا ہے، اگر وہ ایک ایسی گورنمنٹ بنا لیں، انٹرم سیٹ اپ بنا لیں، تو وہ کوآپریٹ کریں گے۔ یہی اس کا ایک حل ہے، اور خدا کرے یہ ہو، نہیں تو بہت زیادہ بڑی تباہی آ سکتی ہے اس علاقے میں۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے، اب میں تو تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ فارن منسٹر رہے ہیں، مجھے ذرا ایکسپلین کریے گا کہ القاعدہ سے جنگ کر رہا تھا امریکہ افغانستان میں، لیکن اسی القاعدہ کو فنڈ کیا جا رہا تھا قذافی کی حکومت گرانے کے لیے۔ آئیسس سے جنگ کر رہا تھا عراق میں، اور اسی آئیسس کو فائنینشلی اور ملیٹریلی سپورٹ کیا گیا سیریا میں رجیم کو اپسیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ کس قسم کی آئیڈیالوجی ہے کہ جس کو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کنڈیم کر رہے ہیں، اسی کو آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، ہیلپ بھی کر رہے ہیں، اور ریجن کا کو امبیلنس میں کریٹ کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو اتنی دور جانے کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ تو مسئلہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اس کے بڑی سینسزم ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ دور کیوں جائیں، افغانستان ہی آ جائیں۔ سب سے بڑا دشمن انڈیا تھا طالبان کا، آج طالبان کو وہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو وہ یہ تو نہیں کہ انڈیا کی جو مودی حکومت ہے مسلمانوں کی سپورٹر بن گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بڑی سینیکل سٹیٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں۔ اگر وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے انڈیا، جو کہ وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں وہی طالبان ہیں جو کل تک امریکہ کی آنکھ کے تارا تھے اور ہمارے بھی آنکھوں کے تارا تھے۔ تو اس لیے اس میں کوئی حیران نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت جگہ پہ یہی ہوا ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا۔ تو کیا اب مڈل ایسٹ کا پورا کلچر بدلنے لگا ہے؟ جو کلچر آف گورننس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں پہ کنگڈمز کی ضرورت پڑ گئی تھی امریکہ کو، اور اب لگ رہا ہے کہ دوز کنگڈمز اور دوز autocracies are not needed anymore. Is that right? It's too early to say. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کئی ریاستیں ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹس ہیں، اور کئیوں کی آبادی بڑی کم ہے۔ مثلا UAE کی آبادی بہت کم ہے، ان کی جو 90% جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں، اس لیے ان کی ایک یونیک پوزیشن ہے، امیر لوگ ہیں اور ان کے لوگ خوش ہیں۔ یعنی UAE کے جو باشندے ہیں ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ سارے کے سارے پریولیج سٹیزنز ہیں۔ تو ہر ملک کو علیحدہ دیکھنا پڑے گا۔ بحرین کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، وہاں شیعہ سنی والا مسئلہ بھی ہے اور آبادی تقریباً برابر ہے۔ سعودی عربیہ ایک ریئل ملک ہے جس کی آبادی ہے، جس کو اپنے پبلک اوپینین کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا۔ ان کے ساتھ جو پہلے ایفرٹ ہو رہی تھی ایبراہیم اکارڈز میں کہ جی سعودی عرب اور اسرائیل آپس میں سفارتی تعلقات کریں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع کیا تھا، اور سخت لینگویج کیوں کی ہے، اور جو مناما جو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، مناما ڈائلاگ، اس کے اندر جو میرے دور میں اور میرا ان سے تعلق رہا ہے، پرنس سلطان بندر بن سلطان، اس وقت میں جب فارن منسٹر تھا تو وہ ہیڈ تھے انٹیلیجنس کے، ان سے میری میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ ان کا بڑا سخت بیان آیا اور میں ماننے کو نہیں تیار کہ یہ جو بولے ہیں وہ آؤٹ آف سنک بولے ہیں مناما میں۔ آج میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے ہر قسم کا بیان الزام لگا دیا ہے سعودی اس پہ، یہ جو اسرائیلی رجیم ہے ان کا، اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کو
جو وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا یہ، اور انہوں نے کل جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی دیا اس کا بھی حوالہ دیا ہے، تو جو ایک ریئل ملک ہے جس کی ریئل آبادی ہے وہ تو سعودی عرب ہے اس علاقے میں. تو شیس ایجپٹ از اے اسپیشل کیس، وہ تو بہت بڑا ملک ہے، اس کی ایک بڑی فوج بھی ہے. لیکن جو آپ خلیجی ممالک کی بات کر رہے ہیں اس میں پوزیشن یہ ہے کہ سعودی عرب ایک ملک ہے جس کی آبادی ہے اور بڑا سینسٹیو ہے. حالانکہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس کو ڈیولپ کریں، اور انہوں نے ایک ویژن بھی بنایا تھا، اور اسی لیے وہ ایران کے قریب جا رہے تھے. اور چائنا نے جو ایک ایفرٹ کی تھی ایران اور سعودی عرب کی سیٹلمنٹ کرانے کی، اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ سعودی عربیہ کی جو ترجیحات ہیں بدل رہی ہیں. ہماری بھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر ہماری بھی ترجیح ڈیولپمنٹ ہو جائے اور ڈیولپمنٹ فوکسڈ ہو جائے تو بہت کچھ چینج ہو جائے گا. یہاں کی پالیٹکس بھی چینج ہو جائے گی، سول ملٹری ریلیشنز بھی چینج ہو جائیں گے. ان کی ترجیح اب بن گئی تھی ڈیولپمنٹ، تو انہوں نے اس لیے ایران سے بھی کوشش کی، جہاں جہاں سے ان کو خطرہ تھا کہ ہوتیز اگر میزائل مار سکتے ہیں، 10 میزائل اگر داغ دیے جائیں ایک کسی خوشحال علاقے میں تو اکانومی کو تباہ کیا جا سکتا ہے. تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اب وہ جو اسرائیل والی کہانی ہے، جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوگا وہ اس کو بالکل نہیں ہاتھ لگائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو انپریڈکٹیبلٹیز ہیں، نمبر 2 اسرائیل کا جو رول ہے اس علاقے میں ہے، اسرائیل کو دیکھنے میں تو خوش ہونا چاہیے کہ حماس کے فارغ ہونے سے ہی ہوا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو یہ نئی نیشنلسٹک رجیم آئے گی وہ یہ بھی تو چاہے گی نا ساری ٹیریٹریز لے، بشمول گولان ہائٹس کے جو اس وقت اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اس کے لیے بھی اتنا ہنکی ڈوری کو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. جن ایسے حکومتوں سے ڈیل کرنا جو کسی کے پٹھو ہوں وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ایک نیشنلسٹ قسم کی گورنمنٹ ہو تو اس کو انگلیوں پہ نہیں نچایا جا سکتا. تو نہ امریکہ کے لیے آسان ہوگا نہ کسی اور کے لیے ہوگا. تو وی آر واچنگ اے نیو ڈائنامک کہ یہ جو دنیا مڈل ایسٹ دنیا کا سینٹر تھی، اور دنیا کے بڑے بڑے واقعات یوریشین کانٹیننٹ سے ہوئے ہیں، اور مڈل ایسٹ اس کی ایکسٹینشن ہے. اور جو لوگ ہسٹری سے واقف ہیں ان کو یوریشین کانٹیننٹ کی امپورٹنس کا پتہ ہے. اور وہاں جو مڈل ایسٹ دنیا کا سینٹر بن گیا تھا، بعد میں میڈیٹرینین بن گیا، وہ جو علاقہ ہے اس کا دل شام تھا، دل وہاں سے دھڑکتا تھا. اور آج وہاں یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ چھوٹی تبدیلی نہیں. اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. میں ابھی گرگاش صاحب کا بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو یو اے ای کے نمائندے ہیں مناما ڈائیلاگ میں، پروویڈینشلی آج کل مناما ڈائیلاگ ہو رہا ہے جس میں امریکہ کی بھی نمائندگی ہے، جس میں سعودی عرب کی بھی اور ان کی بھی. اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت بڑا موقع ضائع کر دیا اس نے اسد نے، بشر الاسد نے، کہ جو عرب سٹیٹس نے اس کو ایک موقع دیا تھا کہ بھائی ہم تمہیں ایکسپٹ کرتے ہیں، تم اپنے ملک میں سیٹلمنٹ کرو، بجائے لڑائی جھگڑے کے سیٹلمنٹ کرو. لیکن اس نے موقع چھوڑ دیا ہے. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بہت جلدی ریئلائزیشن ہو گئی ہے گلف سٹیٹس میں بھی کہ جو شام والا معاملہ ہے امریکہ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، اسرائیل کو بھی ہو جائے گا. شروع میں جو خوشیوں کے شادیانے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں بجیں گے.